موضوع الدرس في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، آخر سورة الحشر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى العزيز الذي قد أعز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. اللہ کے ناموں میں نام ہے العزیز، جو ہر چیز پہ غالب ہے اور کوئی اس کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اس کی عزت، عظمت، جبروت اور کبریائی کی وجہ سے وہ سب پہ غالب ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں ہو سکتا ہے. ولہذا قال تعالی: الجبار المتکبر الذي لا تقول الجبریۃ الا له ولا التکبر الا لعظمته. اس کی شان ہے الجبار والمتکبر، یعنی جبریت جو ہے کسی کے لیے نہیں ہے، اور کبر جو ہے یہ بھی کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کی عظمت کے لیے ہے. کما تقدم بالصحیح، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتے ہیں: العظمت ازاری والکبریاء ردائی، کہ عظمت جو ہے میرا اوڑھنا ہے اور کبریائی جو ہے میری ردا ہے. فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ، اگر کسی نے اس کو چھیننے کی کوشش کی تو میں اس کو عذاب دوں گا. وقال قتادہ: الجبار الذی جبر خلقہ علی ما یشاء. حضرت قتادہ فرماتے ہیں جبار مانا جس نے اپنے مخلوق کی حاجتوں کو پورا کیا جیسے چاہ. وقال ابن جریر: الجبار المصلح امور خلقہ المتصرف فیہم بما فی صلاحہم. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبار کا معنی ہے اپنی مخلوق کے امور کو ٹھیک کرنے والے، تصرف فرمانے والے، جو ان کی صلاحیت کے مطابق ہے. وقال قتادہ: المتکبر یعنی ان کل سوء، ہر برائی سے اونچا پاک. ثم قال تعالی: سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے یہ جو اللہ کے شریک بناتے ہیں. اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے. یاد رکھیں اگر کسی انسان کو
جبار کہا جائے تو یہ صفت ذم ہے، لیکن اللہ کے لیے صفت عظمت. کیوں؟ انسان تو جبار ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو خود عاجز ہے. اور کبھی جبار کا معنی جبر سے آتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا، اس کو بھی مجبر کہتے ہیں. تو اللہ بھی ساری مخلوق کے دلوں کو جوڑنے والا، ان کے قلوب کے جوڑنے والا ہے. اور متکبر جو ہے اس کی عظمت اور کبریائی ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں واللہ الخالق البارئ المصور والخالق الخلق التقدیر والبرء والفرع وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه بقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. اب اللہ نے فرمایا الخالق، مخلوق پیدا کرنے والا، البارئ، بر کہتے ہیں بالکل بغیر کسی مثال کے چیز کو پیدا کرنا. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کے ظاہر کرنا، جو اس نے اللہ نے جو تقدیر میں فیصلہ کیا اب اس کو ظاہر کر رہے ہیں وجود میں. اور یہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ جو تقدیر میں فیصلہ ہو اس کے مطابق وہ ظاہر ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. وَلَا أَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي أَيْ أَنْتَ تَنْفَذُ مَا خَلَقْتَ أَيْ قَدَّرْتَ. آپ اللہ کی ذات ہے جو نافذ کرتی ہے، جو فیصلہ کیا اس کو نافذ کرتی. بخلاف غیرک فإنه لا يستطيع ما يريد فالخلق والتقدیر والفرع والتنفیذ. اب مفسر فرماتا ہے تو خلق کا معنی ہے تقدیر اور باری کا معنی ہوا تنفیذ. ومن يقال قدر الجلاد ثم قرا اي تعالی ما قدره بحسب ما يريده. یعنی جیسے کوئی چمڑے کو نکالتا ہے پھر حسب ضرورت اس کو کاٹتا ہے، تو اللہ نے پیدا بھی کیا پھر حسب منشا اس کو ظاہر بھی فرمایا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں الخالق والبارئ والمصور اي الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون الصفه التي يريد. جو چاہیں جیسا چاہیں بس اپنے حکم سے اس کو پیدا فرماتے ہیں. والصورت والتي يختاره كقوله تبارك وتعالى في اي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال المصور الذي ينفذ ما يريد ایجاد والصفة التي يريدها. ہر چیز جیسے اللہ چاہتے ہیں اسی صفت میں اس کو بناتے ہیں. انسان کے بدن میں بچہ ہے، جیسا چاہیں وہ اس کو شکل عطا فرمائیں. اس لیے فرماتی ہیں المصور فی ای صورت ما شاء رکبک. وقوله تبارک وتعالی له الاسماء الحسنى قد تقدم الکلام علی ذلک فی سورۃ الاعراف. اب مفسر فرماتے ہیں اللہ کے بڑے اسماء پسندیدہ اسماء ہیں، شان والے نام ہیں. اس کی تفصیل جو ہے میں سورۃ الاعراف میں بیان کر چکا ہوں. یعنی جس کو دیکھنا ہو پھر سورۃ الاعراف میں پڑھ لیں. ونذکر الحدیث المروی فی الصحیحین. اب مفسر فرماتی ہیں کہ ہم وہ حدیث نقل کرتے ہیں جو بخاری و مسلم کے اندر ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما یعنی 100 الا واحدا. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام ہے. من احصاها دخل الجنت وهو وتر يحب الوتر. جس نے بھی ان کو محفوظ رکھا، یاد کیا، اس کے مفہوم کے مطابق عمل کیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ ایک ہیں، وتر ہیں، اور وہ وتر کو ہی محبوب فرماتے ہیں. فتقدم سیاق الترمذی وابن ماجہ وابی ہریرہ ایضا وزاد بقوله وهو وتر يحب الوتر. واللفظ للترمذي والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن العزيز والجبار والمتكبر الخالق والبارئ والمصور والغفار والقهار والوهاب والرزاق الفتاح والعليم والقابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل السميع والبصير
الحكم والعدل واللطيف والخبير الحليم والعظيم الغفور والشكور العلي والكبير الحفيظ المقيت العصيب والجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث والشهيد الحق الوكيل والقوي والمتين الولي والحميد والموصي المبدئ المعيد والمحيي المميت الحي والقيوم الواجد والماجد والواحد والصمد القادر والمقتدر والمقدم والمؤخر الأول والظاهر الأول والآخر الظاهر والباطن الوالي المتعالي البر والتواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط والجامع والغني والمغني المعطي المانع والضار النافع النور والهادي البديع الباقي الوارث والرشيد والصبور والسياق ابن ماجه بزيادة من نقصان وتقديم وتأخير فقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه والفاظه بما أغنى عن إعادته ها هنا. تو صحیح احادیث مبارکہ میں اللہ کے 99 نام. ویسے تو علماء نے 1000 نام بھی لکھا ہے، 3000 بھی لکھے ہیں، اور اللہ کے اسماء پہ باقاعدہ مستقل کتابیں ہیں، جیسی الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی. اسی طرح کتاب ہے الاسماء والصفات. لیکن صحیح حدیثوں میں جن کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی صحاح میں، اور اصحاب سنن نے جیسے امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، وہ 99 نام. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ درود شریف پڑھیں 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ، یعنی وتر ہو. اس کے بعد جو اللہ کے 99 نام ہیں وہ سارے اول سے لے کر آخر تک پڑھیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یعنی پڑھتے. جب سارے نام مکمل کر لیں پھر درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھنے کے بعد اب اللہ کی حمد و ثنا اور اپنی جو حاجت ہے وہ اللہ سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی دعا منظور فرماتے ہیں. ایک طریقہ پڑھنے کا یہ ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسا تجھے مشکل ہے اسی کے مطابق نام پڑھو. مثلاً ایک آدمی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تو اللہ کا نام ہے نا المغنی، غنی کرنے والا، تو وہ اسی کو پڑھے، یا مغنی یا مغنی یا مغنی. ایک بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام اولیاء کے قبور پہ رحمت نازل فرمائیں. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جس آدمی کو فقر ہے، یعنی قرضہ ہے، فقر ہے، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں نقصان ہے، تو انہوں نے اس کے لکھا ہے کہ ایک تو وہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ المزمل پڑھے، اول آخر درود شریف، یہ تو لازم ہے نا. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یہ 1100 دفعہ پڑھے اول آخر درود شریف. تو ہم نے فرمایا کہ انشاءاللہ فَلْيَرَ الْعَجَبَ، دیکھے گا کہ خدا کی قدرت سے کیسے اللہ خزانے کھولتے ہیں.
اور کیسے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. اسی طرح مثلا رزق میں کمی ہے، یا رزاق ہو یا وہاب ہو. اسی طرح کوئی ظالم جابر سے مقابلہ ہو گیا تو یا قہار ہو. لیکن اس کی ہلاکت کی نیت نہ کرے. اگر وہ کافر نہیں ہے، مسلمان دشمن ہے، تو یہ نیت کرے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا، مجھے ذلت و خواری سے بچا. اس کی ہلاکت کی نیت نہ کرے. اگر کافر ہے تو پھر ہلاکت کی بھی نیت کر سکتا ہے. یہ جو بعض لوگوں نے آج کل ایک نیا سلسلہ بنایا ہے، اللہ ہدایت دے، وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ سے آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے والد کا، والدہ کا، اس کے اعداد نکالتے ہیں، اور پھر اللہ کے اسماء میں سے اللہ کے نام لیتے ہیں، اس سے بھی اعداد نکالتے ہیں. جس کے عدد موافق ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس اب تم یہی مانگا کرو. لیکن یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ ائمہ مجتہدین محدثین سے. یہ ان کا محض ایک اپنا خیال ہے. اور دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ میری ذات میں تفکر نہ کرو، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ میں نہیں. کیوں؟ فلن یقدروا قدرہ، تم اس کی ذات کو کیسے سوچ سکتے ہو؟ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جو اسم اعظم کو جمع کیا ہے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. وہ کہتے ہیں اسم اعظم اس کے اندر ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے اس میں اسم اعظم ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ سورۃ الحشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں اسم اعظم ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک کے مطابق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اسم اعظم ہے. کیونکہ اس کے لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ الذی اذا دعی بہ اجابا، جس نے اس کے ساتھ دعا مانگی اس کی دعا پوری ہوگی. اور اکثر جو اولیاء اللہ ہیں، یاد رکھو یہ معنی نہیں ہوتا کہ طریقت الگ ہے یا شریعت الگ ہے، ہر طریقت شریعت کے تابع ہے. اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ دراصل شریعت کے تابع ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی سے بڑے بڑے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن وہ شریعت کے تابع نہیں ہے تو وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ایسی چیزیں تو شیطان بھی کر لیتے ہیں، ابلیس بھی کر لیتے ہیں. اچھا آج کل انگریز جو ہیں کافر ہیں وہ علم الحاضرات پر بڑے ماہر ہو گئے ہیں کہ وہ جناب اندھیرا کر کے کمرے میں ایک میز پہ ایک دو گلاس رکھ لیتے ہیں، خالی ایک بھرا ہوا آپ کو سامنے بٹھا دیں گے. اس کے بعد وہ اپنا عمل پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب تم بالکل آنکھیں بند کر کے اپنے باپ کا تصور کرو جو مر گیا ہے، ابھی ہم اس کی روح کو بلا کے تمہاری باتیں کروا دیتے ہیں اور کرا دیتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ وہ ولی اللہ ہو گئے؟ وہ تو کافر ہیں، انگریز ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایک علم ہے. اچھا بڑے بڑے یوگی ہیں وہ بھی اپنے گیان دھیان میں اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی ریاضت کرتے ہیں کہ ان کی بھی بشارت جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے.
یہ تو محنت کی بات ہے، کوئی بھی محنت کر سکتا ہے۔ اصل ولایت کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ متقی ہوتا۔ اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ایک قاعدہ ہے، دیکھو نا جی، کہ جیسے لوگ لکھا ہے انہوں نے کہ بھئی لوہار کا ہاتھ جو ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، کہ ہر وقت وہ ہاتھ سے کام لیتا ہے نا، تو جب اس کی ورزش زیادہ کرے گا مضبوط ہوگا۔ فلسفی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے، ہر وقت وہ دماغ لڑاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ آپ نے تو دماغ کو بند کر دیا ہے نا، وہ بھی جام ہو گیا ہے، حرکت ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، چھوٹے بچوں کو جب آپ قرآن شریف یاد کرواتے ہیں، استاد محنت کرواتا ہے اور طالب بار بار یاد کرتا ہے، ماشاءاللہ مہینے دو مہینے میں اس کی طبیعت چل نکلتی ہے، وہ ایک ایک پاؤ یاد کر لیتا ہے۔ آپ جناب بوڑھے آدمی کو کہو، غریب بیچارہ 2 آیتیں بھی یاد نہیں کر سکے گا، اس کا دماغ سن ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یا اور پھر کرامت کا ظاہر ہو جانا، یہ کوئی ولایت نہیں ہے، یاد رکھیں بات۔ ہمارے ہاں تو یہ مشکل ہے نا کہ کسی پیر سے کوئی چیز دیکھی، بس جناب پاؤں پڑ کے سبحان اللہ حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں اللہ کے اولیاء ہیں وہ تو اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں کہ ظاہر نہ ہو جائے کسی پر، حتیٰ کہ ابن العربی جیسے آدمی نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو بزرگ تھے وہ اپنی کرامتوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے کنواری لڑکی حیض چھپاتی ہے۔ وہ تو چھپاتے ہیں کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ لگے کہ میں کون ہوں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے لکھا کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا مقام اتنا بلند تھا ولایت میں، لیکن انہوں نے مذاق میں اس کو چھپا رکھا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ آپ آ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں، لڑکے آ رہے ہیں، سکول والے آ رہے ہیں، کالج والے آ رہے ہیں، پولیس والے آ رہے ہیں، اچھا وہ شاعر آ رہے ہیں، شرابی آ رہے ہیں، حضرت شاہ جی بیٹھے ہیں محفل میں، سب کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے اس پردے میں اپنی ولایت کو چھپا دیا، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا، کبھی اپنی پیری فقیری کو کاروبار نہیں بنایا، ساری زندگی فقر میں گزار دی، فاقے بھی آتے رہے۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری زندگی کا کیا پوچھتے ہو، آدھی ریل میں کٹ گئی، آدھی جیل میں کٹ گئی۔ جب ہم نے تقریریں کی تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی، جب ہم جیل چلے گئے لوگوں نے کہا آ شاہ جی، پوچھا کسی نے بھی نہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی بزرگی، اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ لگے۔ اور سب سے بڑی ولایت کیا ہے؟ یاد رکھو، الاستقامت، دین پہ قائم رہنا، یہ سب سے بڑی ولایت ہے۔ کہ اس کی نماز دیکھو، اس کا تہجد دیکھو، اس کا اشراق دیکھو، اس کا ضحیٰ دیکھو، اس کی اوابین دیکھو، اس کے قرآن کی منزل دیکھو، اس کا قرآن کا مطالعہ دیکھو، اس کا رزق حلال دیکھو، اس کا صدق مقال دیکھو، یہ ولایت، یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ گزر گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کا یہ خیال ہے
کہ اسم اعظم جو ہے وہ ہے اللہ. اس میں جلالہ بھی ہے، اس میں ذات بھی ہے، اس میں اعظم بھی ہے، اور اللہ علم بھی ہے. اور اسی لیے حدیث مبارک بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ میرے محبوب نے، محبوب کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ، جب تک زمین میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تب قیامت قائم. اللہ قیامت قائم کریں گے نا شرار الخلق. تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اسی نام میں ہی بقا ہے، اسی نام سے ہی یہ عالم کا نظام چل رہا ہے. جب یہ نام لینے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے. تو اس لیے بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے. جب وہ دینے پہ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا، جب کوئی جج، کوئی افسر، کوئی مجسٹریٹ، کوئی مہربان ہو جائے، وہ کہتے ہیں یار تمہارا وکیل بھی کوئی اچھا نہیں، تم درخواست اس طرح لکھ کے لے آؤ. وہ درخواست کا مضمون بھی خود بتلا دیتے ہیں. بھئی اس نے کہا تمہارا جو وکیل نے ڈرافٹ کیا ہے نا اس میں تو جان ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ ہی نہیں جان، اس طرح ڈرافٹنگ کرو. تو اللہ جب راضی ہوئے تو بندوں کو بتلا دیا، اچھا مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، اچھا میرے ناموں سے مانگو، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، مجھے میرے نام سے پکارو. یعنی بندے کو بتلا دیا. اب دیکھو آدم علیہ السلام پہ ناراض ہو گئے، جنتوں سے اتار دیا، جب راضی ہوئے خود سکھلا دیا کہ یہ دعا مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب راضی ہونے پہ ہے دعا بھی خود سکھلا دی. یہ تو ہمارے ماشاءاللہ لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں نا. آدم نے کلمہ شریف لکھا ہوا دیکھا تھا، حضور کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، پھر حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تھی. یہ تو سارے گھڑنتو ہیں، نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو مسئلہ قرآن میں اللہ بیان کر دے اس کے بعد کسی کی طاقت ہے کوئی اور بات کرے؟ اللہ نے خود فرما دیا فتلقى آدم من ربه بکلمات، کہ اللہ نے آدم کو القاء کیا کہ معافی لینی ہے، یہ کلمات کہو پھر معافی ملے گی. اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ کے قید سے نکالنا چاہا، یہ کس نے سکھلایا؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سکھلانے والا کون ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے والے بھی آپ ہیں، نکالنے والے بھی آپ ہیں. اور پھر آپ کو بھی بتلا دیا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح کرنے والے نہ ہوتے قیامت تک میں مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتا. تو اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ جب وہ راضی ہوتے ہیں تو کلمات بھی خود ہی القاء کر دیتے ہیں. اور وہ کلمات سکھلانے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں چلے گئے، اب قید تو قید ہے نا، اللہ بچائے. دعا کریں جتنے دنیا میں
ناحق گرفتار ہیں، بے گناہ گرفتار ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائیں۔ آج کل تو 99% بے گناہ ہوتا ہے، گناہ گار تو پکڑا ہی نہیں جاتا، وہ تو ان کا حصے دار ہوتا ہے، ان کو کون پکڑے؟ انہوں نے اپنا چالان پورا کرنا ہوتا ہے، کاغذی خانہ پوری کرنی ہوتی ہے، 2-4 آدمی پکڑے دکھا دیا، او یہ جناب ہم نے ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا ہے۔ 6 مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ تو بیچارہ چنے بیچ رہا تھا، رستے میں اس کو پکڑ کے لے آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب 2 آدمی آئے، خواب سنایا، تو ایک کو آپ نے بھی کہہ دیا کہ دیکھو تم چونکہ جنگ اپنا جیل سے چلے جاؤ گے، رہا ہو جاؤ گے، پھر تم اپنی ڈپٹی پہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ گے، اس گرنی اندر دیکھ تم اپنے سردار کے پاس میری بات بھی کہنا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ جیل میں ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس کو بات ہی بھول گئی۔ وہ جو پھر مزے مل گئے نا جی، وہ جیل سے نکلا، پھر ڈپٹی مل گئی، بادشاہ کا تقرب، پھر محل، کھانے پینے، پھر کس کی بات یاد رہتی ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور کئی سال جیل میں کٹ گئے۔ ایک رات تہجد میں یوسف علیہ السلام رو پڑے، میں کہا یا اللہ اب میں عاجز آ گیا، اب نہیں تنہائی برداشت ہوتی، اب جیل نہیں کاٹے کٹتی ہے، اب مہربانی فرمائیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا یوسف کو جا کے کہہ دو کہ میرے بنتے ہو پھر پیغام غیروں کو دیتے ہو۔ تعلق میرے ساتھ ہے، دوستی میرے ساتھ ہے، محبت میرے ساتھ ہے، پیغام قیدیوں کو دیتے ہو کہ بادشاہ کو یاد دلائیں۔ جب تم نے غیروں کو پیغام دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑے رہے پھر جب۔ اور پھر یہ ہے یوسف کہ تم نے جیل خود مانگی تھی، جب زنان مصر نے تم پر جادو اور اپنے حسن کا جادو کا اثر ڈالنا چاہا، تم نے کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ ان عورتوں کے مکر سے اور گناہ سے اور ان کی چال بازیوں سے اور ان کے ناز و نخرے کے فتنے سے مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا یوسف السلام آپ نے تو خود مانگا تھا کہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے تو کاٹو۔ اگر آپ اس وقت بھی مانگ لیتے اللہ مجھے عورتوں کے مکر سے بھی بچا، جیل سے بھی بچا، ہم دونوں سے بچا دیتے، آپ نے مانگا ہی نہیں۔ اب آپ نے مانگا ہے تو بس صبح کی سورج کا انتظار کرو، پروانہ رہائی تیرے دروازے پہ پڑا ہوگا۔ تو جب اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے بندوں کو سب بتلا دیا، ہر دعا قرآن میں ذکر فرما دی، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہر دعا جو ہے اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اگر ہم قرآن چھوڑ دیں، اگر ہم سرکار دو عالم کی دعائیں چھوڑ دیں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو پکارا کریں، بس شرط یہ ہے کہ وہ آواز دل سے نکلے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے نا، دیکھو جی ایک اصولی بات ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو قوت آ جاتی ہے۔ اب آخری آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض كقوله تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان عليما
غفورا، اور میں اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، کوئی چیز نہیں مگر اللہ کی تسبیح و تعمید کرتی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی یہاں اشارہ ہے کہ تم اگر میری تسبیح نہیں کرو گے تو مجھے کیا ہے، میرے لیے تو ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو تیری ضرورت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فَلَا يَرَامُ جَنَابَهُ، جس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ الحکیم فی شرعہ وقدرہ، وہ حکمت والے ہیں اس کی شریعت میں بھی اس کی تقدیر میں بھی حکمت ہے۔ وقد قال الامام احمد حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا خالدیان ابن طہمان ابو العلاء الخفاف حدثنا نافع ابن ابی نافع معقل ابن یسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملكا يصلون عليه حتى يمسيها وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه۔ اب اس حدیث میں حضرت ماقل ابن یسار فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا جو آدمی صبح کو 3 دفعہ یہ پڑھ لے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واللہ الذی لا الہ الا ہوا، اگر وہ دن میں مر گیا 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور شہید کے مرتبے پہ پہنچے گا، اور اگر رات کو پڑھ لے اور مر گیا تو وہ بھی مرتبہ شہادت پہ پہنچ جائے گا۔ اب اس کے بعد الحمدللہ آخر تفسیر سورۃ الحشر للہ الحمد والمنہ، اللہ کی رحمت سے تفسیر سورۃ الحشر اللہ نے مکمل کرا دی۔ اب زندگی انشاءاللہ تو سورۃ الممتحنہ، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میری بیوی جب ہم کراچی سے چلے، بیوی یا بیٹی حیض میں تھی، اس نے وہاں سے عمرے کی نیت نہیں کی۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ عورت اگر حیض میں ہو وہ عمرے کی بھی نیت کر سکتی ہے، حج کی بھی نیت کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ غسل کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک نیت ہو گئی۔ ایک مسئلہ سمجھا کرو، تھوڑا سا عقل جو ہے نا وہ کاروبار سے ہٹا کے کچھ دین کی طرف بھی لگایا کرو۔ اگر حیض میں نیت نہیں ہو سکتی، ہم نے حج کو جانا ہے انشاءاللہ 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو ہم روانہ ہوں گے مینا اور 9 کو ہوں گے عرفات۔ اچھا اب 8 کو جانا ہے، عورت کو حیض آ جائے تو لہذا حج ختم۔ یہ تو اللہ کا کمال دیکھیں، اللہ کا رحمت دیکھیں کہ اللہ نے حج کعبے میں نہیں رکھا، اللہ نے حج مدینے پاک کی مسجد میں نہیں رکھا ہے، عرفات کے میدان میں رکھا ہے، تاکہ عورت پاک ہے، پلید ہے، میدان میں دعا سکتی ہے نا۔ اگر مسجد کے اندر ہوتا کیسے آتی؟ تو لہذا تم نے غلطی کی ہے، اس کو وہاں سے ہی نیت کرنی چاہیے تھی، اس نے نہیں کی، اب آ گئی۔ اب حل یہ ہے کہ یا تو میقات پہ مدینہ منورہ چلے جائیں یا طائف چلے جائیں
یا الجحفہ رابغ کے قریب، یہاں مکے سے 100-150 کلومیٹر ہے، گاڑی کریں 2 گھنٹے میں واپس بھی آ جائیں گے، وہاں سے نیت کر کے آ کے عمرہ کرے۔ اگر نہ کیا مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، لیکن ایک بکری ساتھ دم بھی دینی پڑے گی کہ اس نے میقات سے تجاوز کیا ہے اور عمرے کی نیت نہیں کی۔ یہی تو مصیبت ہے نا کہ مسئلہ تم عمرہ کرنے کے بعد پوچھتے ہو، پہلے پوچھ لو۔ ہر جگہ علماء موجود ہیں، ہر عمرے حج کی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، لیکن شوق بھی تو ہو نا، ایک پیکج ہے، رونق ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بس۔ ایک آدمی کو عرفات سے واپس آتے ہوئے جب وہ ملتزم میں مزدلفہ میں رات کو رہے تو احتلام ہو گیا، پھر اس نے اسی حالت میں کنکری ہماری ماشاءاللہ اچھا حاجی ہے، نے غسل ہی نہیں کیا، نماز ہی نہیں پڑھی فجر کی، اسی احتلام میں پھر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال وہ نماز بھی قضا کرے اور توبہ بھی کرے، کنکریاں تو ہو جائیں گی، وہ تو بغیر وضو بھی جائز ہیں، لیکن ایسا آدمی کہ جس کو مزدلفہ میں احتلام ہوا، فجر کی نماز کب پڑھی اس نے؟ عجیب لوگ ہیں، بس اللہ ہدایت دے، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ زیارتوں پہ جا رہے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے، واپس آ گئے، رات کو سو گئے، فجر کی جماعت ختم، ایسی زیارتیں کرنے کا فائدہ؟ اور جی ہم مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کے آئے، رات عمرہ کرتے رہے، تھکے ہوئے تھے، صبح سو گئے، نماز ختم، ایسے عمرے کا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے آپ عمرہ نہ کریں، آپ فرض نماز پڑھا کریں۔ اچھا اگر باندھ کے آ گئے، تھک گئے ہیں تو عمرہ نہ کریں، سو جاؤ، جب اٹھو کے بعد میں عمرہ کر لینا، لیکن نماز تو نہ چھوڑو نا۔ کہتے ہیں جی کہ سورت فاتحہ نہ پڑھنے والے کو، ہاں اگر نماز میں سورت فاتحہ نہ ہو تو خدا جائے نا، نماز میں تو سورت فاتحہ ہے، اسی نبی نے فرمایا ہے نا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو اب خداج کہاں رہا؟ جو لوگ جنازے کے بعد دعا کرنے کو واجب کہتے ہیں، تیسرے دن کل خوانی شریف کو واجب کہتے ہیں، خالص بدعت ہے، اور اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے علاقے میں کچھ غیر مسلم ہیں، میں ان کو مدینے پاک کی کھجوریں اور زمزم دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ اسی نیت سے دیں کہ اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ مکے میں جو کافر رہتے تھے وہ زمزم نہیں پیتے تھے، مدینے منورہ میں جو کافر منافق رہتے تھے کھجوریں نہیں کھاتے تھے۔ اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد 2 طواف کیے ہیں اور اس کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کے بعد پڑھ لے، کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی؟ ہماری والدہ فوت ہو گئی، جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ شیطانی وسوسے کا کیا علاج ہے؟ شیطانی لوگوں کے ساتھ ہی نہ رہو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اور جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تم رہو شیطانی وساوس کے ساتھ، رات تیری ٹی وی پہ گزرے، پھر وسوسہ نہ آئے تو کیا آئے گا؟ اجتباع جو ہے کندھا نکالنا طواف کے 7 چکروں میں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے، چاند سورج کو خدا ماننے والوں کی عبادت تو سمجھ آتی ہے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ صلاۃ کسوف اور خسوف کیوں پڑھتے ہیں؟ میرا بھائی وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے
کہ یہ اللہ کی آیات من آیات اللہ ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے روشن جتنے قرہ جو ہے بے نور ہو سکتا ہے، تمہاری کیا طاقت ہے؟ تم اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز یہ ہے کہ نماز 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور لمبی قرات کریں گے، رکوع کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، جب تک کہ چاند کھل نہ جائے۔ کہتے ہیں جی کہ مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو بار بار حج پہ آتے ہیں، بار بار عمرے پہ آتے ہیں، وہ اس پیسے کو کسی اور کام میں لگا دیں۔ جب اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے کہ تم کون ہو روکنے والے؟ جس نے 100 دفعہ لبیک کہا ہے وہ آئے گا، جس نے 10 دفعہ کہا ہے وہ آئے گا۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایک نیکی سے تو روکو نا، دوسری پر کرنے ہی نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں جی یہ پیسے کسی اور کام میں لگا دیں، تم ایسا کرو جو پیسوں کی سگریٹ پیتے ہو نا، یہ اور کام میں لگا دو، تیرے ملک میں ایک بھی فقیر نہیں رہے گا۔ آج فیصلہ کر لو کہ تمہارے ملک میں ایک دن میں سگریٹ کتنی پی جاتی ہے، چائے کتنے کی پی جاتی ہے، آئس کریم کتنے کی کھائی جاتی ہے، کافی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، سگار پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، وہی پیسہ جو ہے غریبوں کو دے دو، ایک غریب بھی نہیں رہے گا۔ اس کی تکلیف نہیں، بار بار عمرے کرنے والے کی تکلیف ہے کہ وہ شیطان ڈال رہا ہے نا تاکہ روکے راستہ۔ چھوٹے بچے کے لیے بھائی بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، مرنے کے بعد 3 دن ہوتے ہیں سوگ کے، بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہوتا ہے۔ طواف کے دوران میں کون سی دعا افضل ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ افضل ہے کیونکہ حضور پاک نے یہی پڑھی ہے۔ اور جب رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ افضل یہ ہے، ویسے جو تمہیں یاد ہے، درود شریف یاد ہے، کلمہ یاد ہے، وہ پڑھتے رہو۔ حلق یا قصر صفا مروا کے بعد کرنا ضروری ہے، رہائش پہ جا کے کرو، مروا پہ کرو، کرنا ضروری ہے۔ میری بیوی کی حیض کی عادت 5 دن ہے، 5 دن گزر گئے لیکن خون اور زیادہ آ رہا ہے، اب 10 دن تک دیکھنا پڑے گا، کیونکہ حیض جو ہے 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہو سکتا ہے۔ 10 دن کے بعد بھی خون بند نہ ہو تو پھر بیماری ہے، پھر غسل کرے، نماز پڑھے، طواف کرے۔ اگر صفا مروا دوڑنے کے بعد 2 عمرے کرنے والوں نے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کوئی آدمی جو عمرے پہ آیا ہے، اگر وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہے کسی اپنے عزیز رشتہ دار کے لیے، بالکل کرے، نفلی عبادت ہے، کرنا چاہے 100 عمرہ کرے، نہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ منہ ہمیشہ پکا ہوا رہتا ہے، مجھے پتہ ہے، بہرحال تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔
کہتے ہیں جی کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے طواف کے نفل، میرے بھائی صحیح اور قوی دلیل یہ ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے، فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ بعض روایات میں علماء نے سہارا لیا ہے کہ حرم میں جائز ہے، لیکن بہرحال قوی دلیل یہ ہے کہ بعد میں پڑھے۔ باقی کہتا ہے جی کہ اللہ پاک کی جس پہ رحمت ہوتی ہے ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، مشرک بھی تو آ جاتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میرے بھائی بات کو سمجھو، قرآن اللہ نے اتارا ہدایت ہے، یہدی بہ ذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایک آدمی ہدایت پکڑتا ہے، ایک آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی جب آتا ہے اس پہ رحمت ہے، اور دوسرے کو اللہ عذاب کی انتہا تک پہنچانے کے لیے موقع دیتے ہیں کہ آ جائے شہر ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوتا تو حجت تمام ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اسے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تمت کلمۃ ربک علی الکافرین، کافروں پہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ دوسری بات یاد رکھا کریں، مشرک ہو، منافق ہو، ہندو ہو، اللہ کا بندہ تو ہے نا، وہ اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے، رحمتی وسعت کل شیء۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ اسے بھولو بندر بنا دیتے، کتا بنا دیتے، بندہ کیوں بنایا؟ وہ اس کی مخلوق ہے۔ اب آگے مخلوق نے فرما برداری کی، وہ جنت پا گئے، نہ فرمانی کی جہنم کے حقدار بن گئے، لیکن مخلوق تو ہے اللہ کی۔ اسی طرح حضور پاک جو ہیں ساری مخلوق کے نبی ہیں، تمام دنیا کی مخلوق نبی کی امت ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سب امت محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک امت اجابت ہے جس نے حضور کو مان لیا ہے، اور ایک امت دعوت ہے کہ نہیں مانا لیکن امت تو حضور کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب ان کو نہ ماننے کی وجہ سے زیادہ سزا ملے گی۔ ایک آدمی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، ڈرائیور ہے مثلا، وہ روزانہ مدینہ شریف جاتا ہے آتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے احرام باندھنا، اس کے لیے اجازت ہے۔ کہتے جی ہمارے ملک میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہمارا مذہب رائج ہے، اچھی بات ہے، ہم تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، ہم تو ائمہ اربعہ کو حق سمجھتے ہیں، ہم تو چاروں اماموں کو حق سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، اور یہاں فقہ حنبلی ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض تو ان پہ ہے جو فقہ کا منکر ہے، اعتراض تو ان پہ ہے جو حدیث کا منکر ہے۔ کسی نے ہمارا قرضہ دینا ہے، وہ نہیں دیتا، ہم معاف کر دیں، کر دو، کوئی بات نہیں۔ ایک عورت نے نیت کر لی اور حیض آ گیا، وہ اسی حالت میں اپنے ہوٹل میں مکان میں بیٹھی رہے اور احرام میں ہے، کوئی خوشبو استعمال نہ کرے، ناخن نہ کاٹے، خاوند سے کوئی بے تکلفی نہ کرے، جب وہ پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ آپ نے 4 عمرے فرمائے ہیں، ایک عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے فرمایا ہے، اور باقی عمرے جو ہیں آپ نے مدینہ منورہ سے فرمائے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ایک عمرہ بھی اگر ثابت ہو جائے، یہ اللہ ہدایت دے، ہمارے بھائی نوجوان ہیں 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر مولوی بن جاتے ہیں، اب آدمی کیا کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمل حضور سے ایک دفعہ بھی ثابت ہے تو بات ختم۔ مثلا حضور نے ایک دن میں کبھی 10 طواف نہیں کیے،
آج اگر کوئی 10 طواف کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ گناہگار ہے، بدعت کر رہا ہے کہ حضور نے نہیں کیے، یہ کیوں کرتا ہے؟ حضور نے زندگی میں ایک حج پڑھا ہے، اگر کوئی 10 حج پڑھے تو ہم کہیں گے گناہگار ہے، مخالف ہے حضور کا۔ بھئی جب حج ثابت ہے، جب طواف ثابت ہے، جب عمرہ ثابت ہے، اب 100 کرو مرضی ہے، 10 کرو مرضی ہے، نہ کرو مرضی ہے۔ اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ عبادت قرآن میں، حدیث میں، عمل رسول میں، قول رسول میں، اجماع میں ثابت ہے؟ ثابت ہے تو بدعت نہیں، اگر ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ بات کو سمجھا کریں، ان کے دماغ اتنے جام ہو گئے ہیں، جامد ہو گئے ہیں کہ وہ ایک حدیث کو سامنے رکھ لیں گے، دوسری حدیث کبھی نہیں پڑھیں گے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ اتنے عمرے فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب تھوڑے سے بال نکل آتے تھے نا کہ بھی اس طرح پھر سکتا ہے، فوراً عمرے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے حجج النسک عمر تتر، بار بار حج کرنا، بار بار عمرہ کرنا جو ہے وہ غریبی اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض محدثین نے لکھا ہے جو آدمی غریب ہو، جس کے رزق میں تنگی ہو، وہ زیادہ عمرے کرے، اللہ رزق کھول دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعصرنا ولا تعصر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرماؤ، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرماؤ، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرماؤ، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما، اپنا عذاب رفع فرما، اپنا عذاب رفع فرما۔ یہود و ہنود کی سازشوں اور فتنوں سے ایک غریب ملک ہے، یا اللہ واقعی ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے نام پہ اس ملک کا نام ہے، رحم فرما کے معافی عطا فرما دے۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی